السلام علیکم، ویلکم ٹو میرٹ آن لائن کلاس۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹے، ہم لوگوں نے پہلے کمپلیٹ کیا تھا علامہ اقبال سبق نمبر 15۔ اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگ اپنی کتابوں پہ کھول لیں صفحہ نمبر 161۔ تو آپ کے لیے میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں، آپ اپنے پاس صفحہ نمبر 161 سے پڑھیں گے اور میں آپ کے لیے یہاں سے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتے اور انہیں آگے ہی آگے بڑھنے کی تلقین کرتے۔ آپ نے فرمایا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اب اس شعر کی تشریح آپ کے لیے نیچے انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ علامہ نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان بننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ میں وہ تمام خوبیاں پیدا کر لیں جن کے ذریعے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اگر نوجوان غیرت مند، تعلیم یافتہ، محنتی اور سچی راہ پر چلنے لگے گا تو ساری قوم ترقی کر پائے گی۔ ایسے نوجوانوں سے ہی علامہ اقبال محبت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو فرقہ پرستی کے نقصانات سے آگاہ کرتے رہے۔ آپ اس بارے میں شدید فکر مند رہتے۔ اپنی نظم جواب شکوہ میں آپ نے فرمایا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تشریح، علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں واضح کر دیا کہ اسلام میں ایک مذہب ہے، اس میں کسی قسم کی تقسیم کی گنجائش نہیں۔ ہم نے فرقہ پرستی کی انتہا کر دی اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ ہم اپنی ذاتوں پر غرور کرتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا ایسا کر کے ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسی جگہ پہ آپ کے لیے ہیں علامہ اقبال کے القاب کہ ان کے کون کون سے لقب تھے۔ لقب وہ نام ہوتا ہے جو کہ قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لقب وہ نام ہے جو کسی خصوصیت یا خدمت کے عوض قوم اپنے محسنوں کو دیتی ہے۔ قوم نے علامہ اقبال کو کئی القاب دیے، آئیے جانیں کہ یہ کس وجہ سے دیے گئے۔ پہلا ان کا لقب تھا شاعر مشرق۔ علامہ اقبال 20ویں اور 21ویں صدی میں مشرقی ممالک کے سب سے بڑے شاعر تھے اور اب تک ہیں۔ مفکر پاکستان، آپ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی، اسی لیے آپ مفکر پاکستان کہلائے۔ حکیم الامت، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امت کو قرآن اور سنت کی تعلیمات دیں۔ آپ نے مسلم قوم کو فرقہ پرستی اور توہم پرستی سے خبردار کیا اور متحد رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہمیں خودی کو پہچاننے کا طریقہ سکھایا، اس لیے آپ کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ پیج، اگلا صفحہ نمبر 162۔ آپ کی علمی قابلیت، حساس طبیعت اور سیاسی بصیرت کے عوض 1923 میں جب گورنر پنجاب نے آپ کو سر کے خطاب کی پیشکش کی تو آپ نے کہا کہ جب تک ان کے استاد سید میر حسن کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے وہ خطاب قبول نہیں کریں گے۔ گورنر نے علامہ سے پوچھا، کیا سید میر حسن کی کوئی تصنیف ہے، یعنی انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ لکھی ہے؟ اس پر علامہ نے جواب دیا، میں خود ان کی تصنیف ہوں۔ چنانچہ سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد علامہ نے سر کا خطاب قبول کیا۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو دیکھ کر اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ ایک اچھا استاد ہی ایک اچھی نسل تیار کر سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس وقت تک اپنے لیے خطاب نہیں لیا جس وقت تک ان کے سر کی، ان کے استاد کی خدمات کا ان لوگوں نے تسلیم نہ کر لیا کہ ان کے استاد بھی ایک اچھے اور بہترین انسان ہیں۔ 29 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے دوران ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خود مختار ملک بنانے کا تصور پیش کیا۔ آپ اس وقت مسلم لیگ کے صدر تھے۔ آپ نے ایک ایسے ملک کی تجویز دی جہاں مسلمان اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ آپ کے نزدیک برِ صغیر کی تقسیم ہی تمام مسائل کا حل تھا۔ آپ کے ان خیالات کی وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان کا نام دیا گیا۔
1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کی تجویز کردہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا۔ اس عرصے میں قائد اعظم مسلمانوں کے مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آ چکے تھے، لیکن برصغیر کے حالات سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کئی خطوط لکھے اور ان سے ذاتی طور پر ملاقاتیں بھی کیں اور ہر بار انہیں وطن واپس آنے کے لیے مجبور کیا تاکہ وہ واپس آ کر بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کریں۔ آخر کار 1935 میں قائد اعظم وطن واپس تشریف لے آئے اور نئے سرے سے مسلم لیگ کو منظم کرنے میں لگ گئے۔ علامہ نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا۔ ابھی قائد اعظم کو وطن واپس آئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ کچھ شرارتی لوگوں نے علامہ کو قائد اعظم کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو علامہ انتہائی غصے میں آ گئے اور بولے، اچھا تو یہ چال ہے کہ آپ مجھے بہلا پھسلا کر مسٹر جناح، نیکسٹ پیج اب ہو جائے گا، کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر جناح ہی مسلمانوں کے اصل لیڈر ہیں، میں تو ان کا ایک معمولی سپاہی ہوں۔ ایک روز حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا، مسٹر جناح کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی عطا کی جو آج تک کسی ہندوستان کے مسلمان میں نظر نہیں آئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کون سی خوبی تو آپ نے جواب دیا، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل، وہ کرپٹ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی انہیں خرید سکتا ہے۔ ایک مسلمان قائد کا یہ معیار جو علامہ نے مقرر کیا تھا، اس میں قائد اعظم کی شخصیت مکمل طور پر چپساں ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ علامہ کے نزدیک ایک مسلمان رہنما میں بے شمار خوبیاں ہونا لازم ہیں۔ اس رہنما کے خیالات پاکیزہ ہوں، اس کے بات کرنے کا طریقہ دوسروں کو متاثر کرے اور وہ ایک ہمدرد اور قوم کا دکھ درد بانٹنے والا انسان ہو۔ مسلمانوں کے قافلے کے سالار میں یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال کی زندگی کے آخری 2 سال بیماری کی حالت میں گزرے، لیکن پھر بھی آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے، شاعری بھی جاری رہی۔ آپ پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیتے رہے، لیکن آخر وقت پورا ہوا اور آپ 21 اپریل 1938 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا رخصت ہونا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے احاطے میں ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں ایک تاریخی جلسہ منعقد ہوا جس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اس قرارداد میں برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کر دیا۔ قائد اعظم کی زیر قیادت اس قرارداد کو منظور کیا گیا۔ نیکسٹ پیج 164 164۔ اس موقع پر قائد نے فرمایا، اقبال اگر زندہ ہوتے تو دیکھ کر خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کچھ کیا جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے تھے۔ 14 اگست 1947 کو لوگوں نے علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر دیکھی اور پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ منٹو پارک، جو اب اقبال پارک کہلاتا ہے، یہاں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا جو ہمیں قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک ابدی سچائی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کا حاصل ہے، جس کا اعادہ سر سید احمد خان نے کیا، جو علامہ اقبال کے تصورات اور قائد کی عملی جدوجہد کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا۔ یہ تینوں عظیم رہنما پاکستانی قوم کے محسن ہیں۔ پاکستان کی ہر نسل ان کے دیے گئے اصولوں پر عمل کر کے ترقی و خوشحالی کی راہ پر چل سکتی ہے۔ تو یہ بچوں آپ کی یونٹ نمبر 16 کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ نے اس ریڈنگ کو غور سے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اب ایسے ہوگا کہ اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب بھیجوں گی۔ تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس میں جتنے بھی گلابی حروف ہیں جو کہ گلابی لکھائی میں لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی نوٹ بک پہ نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھنا ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کرتے رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔